کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اتوں نیت کرو مسجد نبوی دی تے لگے ہاتھی روزہ پاک تے بھی ہو جاؤ۔ نیت کی کرنی ہے، کی آندے نے مسجد نبوی دی نیت کرو تے لگے ہاتھی چلو روزہ پاک تے بھی ہاتھی۔ ہوں بندہ متیت گیا ہوئے تو پھر انج تے نہیں نہ ہو سکتا کہ بندہ ہوں اوتھے بھی نہ جا سکے۔ گل پتہ کی ہے، کوئی بندہ کراچیوں تہاڈا دوست آوے تے تہانوں آکھے جی میں حضرت صاحب تہانوں سپیشل ملن آیا، تے خوشی ہوندی ہے کہ نہیں؟ تے جے وہ آکھے اتوں میں اتنے ایک جنجے آیا ہاں میں آکھا مل لواں، تے پھر اونی خوشی نہیں جنہ ڈائریکٹ دی۔ میں جنجے آیا سا تو میں آکھا یار اتنے ساڈا ایک یار بھی ہے، یہ گل ہور۔ تے جے کوئی اللہ تعالیٰ دا ولی ہوے تے وہ اتنے عبادت کردا، لوگ اس گھر نوں ہی جا کے چومدے ہوندے، اتنے انہاں عبادت کیتی سی، اتنے وہ رہندے سن، تے ہن اللہ تعالیٰ دے ولی وچ موجود ہون تو تساں اللہ تعالیٰ دے ولی دی نیت کر کے جاؤ گے یا گھر دی نیت کر کے چلو بھی وہ گھر وینیا تے لگے ہاتھ چلو اللہ دے ولی نوں ملنا؟ انج نہیں بھائی، ڈائریکٹ نیت انہاں دی ہے۔ یاد رکھے یہ پکی بات ہے، یہاں پر نیت جو ہے نا وہ خاص حضور کی کر کے جائیں گے، پھر آپ کی نسبت سے مسجد نبوی کی زیارت، آپ کے وسیلے سے جنت البقیع کی زیارت، آپ کے وسیلے سے مدینہ شریف کی جتنی بھی زیارتیں ہیں آپ کے وسیلے سے ہے۔ نیت اگر کریں گے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی کریں گے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ کیوں بھائی؟ حج اگر کرتا ہے تو یہی ہے نا، کس کا حج قبول ہے بھائی؟ جن نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وانگ حج کیتا، حج وہ ہی قبول ہے، دوجے دا قبول ہو سکتا نہیں کوئی بھی۔ کوئی آ کے بھائی وہ میں ضلع حج نوں نہیں جانا، کوئی بھی میں مرما جناب سفر میں کر رہا ہاں، حج جو ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہونا، حج نہیں ہونا، بولو حج وہ نہیں۔ حج ادو ہی ہونا جب سرکار نے کہا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل رسول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل رسول حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہاں پر مجھے بات یاد آئی، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جنازے پر بھی وہ نور کی بارش ہوتی سر عام نظر آئی تھی۔ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی، ان کے اپنا جنازے پر نور کی بارش ہوتی سامنے نظر آئی تھی، لوکن پوچھنا نہیں پیا کوئی بھی کتھے جنازہ وے، وہ نور واسطے ہی وے کے لوکی پہنچتے سن۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور سلطان الواعظین علامہ ابو النور محمد بشیر کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سنی علماء کی حکایات۔ بولیے کون سی کتاب ہے جی؟ سنی علماء کی حکایات۔ اس میں اپنا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 1960 میں حج کرنے کے لیے گیا۔ حضرت سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ 1960 میں حج کرنے کے لیے گیا، اور میں نے بذریعہ ٹرین کراچی پہنچنا تھا اور شاہین ایکسپریس پہ جانا تھا، اور ہماری ٹرین جو ہے نا یہ فیصل آباد ہو کے جانی تھی۔ تو فیصل آباد مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے کے جو استاد تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے آ کے وہاں پر استقبال کرنا۔ ان کو پتہ تھا ٹرین فلاں وقت آئے گی اور حضرت سلطان الواعظین بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے استقبال کے لیے نا وہاں پر آنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں علیل تھے، وہ خود تشریف نہیں لا سکے، خود نہیں ہے، مدرسے کے استاد آئے، بچے آئے، اور ایک استاد کے ہاتھ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 روپے بھی بھیجے، اور جس طرح حاجیوں کو لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں 10 روپے بھی بھیجے، اور ساتھ ایک رکا بھیجا۔ مولانا سردار احمد فیصل آبادی نے ایک رکا بھیجا، رکا پر لکھا ہوا تھا کہ اے مولانا محمد بشیر صاحب، آپ کو روضہ پاک، مدینہ شریف، کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری مبارک ہو۔ توجہ ہے کیا لکھا تھا؟ روضہ پاک، مدینہ شریف، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ کی حاضری تمہیں مبارک ہو۔ سب سے پہلے پتہ کیا لکھا؟ روضہ پاک، مدینہ شریف، کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری تمہیں مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں وجد میں آ گیا کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح لکھا ہے کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل رسول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اصل حاضری تو حضور کے در کی ہے، اور ان کے طفیل یہ سارا معاملہ ہے۔
ان کے طفیل یہ سارا حج کرنے ہیں، اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، ساری پڑھ سناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اویں پڑھے ہو جائے جویں منو پڑھدے ہاں ویکھیا جائے، نماز اویں پڑھے ہو جائے جویں منو پڑھدے ہاں ویکھیا، یعنی اس کی نماز قبول ہے جو اس طرح پڑھے گا جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھی۔ تو پھر نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پسند فرمایا نا کہ میرے محبوب کا نقشہ بنا کے کھڑے ہیں، میرے محبوب کا نقشہ بنا کے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ پاک کی نیت، اور حضرت سید المؤذنین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور وصال فرما گئے تو آپ نے مدینہ شریف چھوڑا اور ملک شام چلے گئے۔ بولیے کہاں چلے گئے جی؟ ملک شام چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ملک شام جب چلے گئے، پورے 1 سال کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار سے نواز دیے، پورے 1 سال کے بعد اپنے دیدار سے نوازا، اور فرمایا بلال یہ کیسی جفا ہے، تم ملنے بھی نہیں آتے، بلال یہ کیسی جفا ہے، تم ملنے بھی نہیں آتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سوانح سفر ملک شام سے وہاں باندھا اور اپنا چلے حضور کی نیت کر کے۔ کن سے ملنے جا رہے تھے جی؟ کو مسجد نبی شریف کی زیارت تو جو ہے وہ باعث برکت ہے، لیکن طفیل حضور کے ہیں، حضور کے طفیل ہیں۔ وہاں سے گئے اور کسی کو نہیں ملے، سیدھا روضہ پاک پہ پہنچے، سیدھا روضہ پاک پہ پہنچے اور روئے، بلند آواز سے روئے، کہنے لگے حضور مجھے بلایا ہے، اور خود پردے میں تشریف فرما ہے۔ روزے کی وہ حضرت اپنا بلال وہاں سے روزہ پاک کی نیت کر کے گئے۔ اب پورے مدینہ شریف میں قرآن بچ گیا کہ حضرت بلال آئے ہیں، سید المؤذنین آئے ہیں۔ بچے ماؤں کو پوچھتے تھے کہ امی جان آقا علیہ السلام کے مؤذن تو آگے، آقا علیہ السلام کب تشریف لائیں؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ بلال اذان دو۔ کہا یار نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جب میں کہتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت آقا علیہ السلام کو منبر پر یا مصلی پہ تشریف فرما دیکھتا تھا، اب ظاہراً پردہ فرما گیا، اب مجھ سے اذان نہیں دی جائے۔ لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے آئے، آ کے کہا چچا جان آپ اذان دیں۔ کہا شہزادو تمہاری بات تو نہیں نا میں ٹال سکتا، شہزادو تمہاری بات میں نہیں ٹال سکتا۔ اذان شروع کی، جب آقا علیہ السلام کا نام آیا نا تو دڑام سے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا اور روتے ہوئے پھر ملک شام کو واپس چلے گئے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب حضرت بلال گئے تھے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں گئے تھے، روزہ پاک کی نیت کر کے گئے تھے کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی۔ اصل الرسول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اب سنو حدیثیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جو میرے روزہ پاک کی زیارت کے لیے آیا میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ جو میرے روزہ پاک کی من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جو میرے روزہ پاک کی زیارت کے لیے آیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ کہیں گے بات یہ ہے کہ اب آقا علیہ السلام کے روزہ پاک کی تو زیارت وہاں کروائی نہیں جاتی، حضور کے روزے کی زیارت نہیں کروائی جاتی، تو اب کیا حکم ہے؟ اپنا علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب اگر جا کے گنبد خضراء کی کو زیارت کرے گا تو گنبد خضراء کا بھی وہی فیض ہے جو روزہ پاک کا ہے، جو روزہ پاک کا فیض ہے وہی گنبد خضراء کا فیض ہے۔ تو جو گنبد خضراء کی جا کے زیارت کر آئے گا، من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا جو میرے روزہ پاک کی زیارت کے لیے آئے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اس پر میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا من زار قبری حلت لہو شفاعتی، جو میرے روزہ پاک کی زیارت کے لیے آ گیا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، اس پر میری شفاعت حلال، میری شفاعت اس پہ حلال ہو گئی۔ اور تیسری حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن حج ولم یزرنی فقد جفانی، لوگوں جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جس نے فمن حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا
اس نے مجھ پہ ظلم کیا تو جو حضور پر ظلم کرنے والا ہے اس کا حج بھی قبول ہے نہیں۔ اور چوتھی حدیث پاک فرمایا من زار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارانی فی حیاتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی میرے وصال کے بعد تو ایسے ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں میری زیارت کرنے کے لیے آ گیا، ظاہری زندگی میں جیسے میری زیارت کرنے کے لیے آ گیا۔ جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی میرے وصال کے بعد تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں میری زیارت کرنے کے لیے آ گیا۔ اس لیے وہ شاعر تڑپ کے کہتا ہے نا، بڑی آس امید یا رب ہور نہ منگا تے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے، یا رب ہور نہ منگا تے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشتے وہ سونا شہر وکھا دے، یا رب ہور نہ منگا تے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشتے وہ سونا شہر وکھا دے، جنہ گلیاں وچ پھریا سونا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، آزم تے جے کرم کماویں انہوں یار دی دید کرا دے، آزم تے جے کرم کماویں انہوں یار دی دید کرا، یا رب ہور نہ منگا تے تو، اسی تے آنا او بھی لب جے، او بھی لب جو ہے نا، یا رب ہور نہ منگا تے تو مینوں یار دے دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشتے وہ سونا شہر وکھا دے، جنہ گلیاں وچ پھریا سونا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، آزم تے جے کرم کماویں انہوں یار دی دید کرا دے۔ تو وہ ہر عاشق کی تمنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دینے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دینی، وہ بول پہ جنہ ویکھیا نہیں، جنہ ویکھ لیا تو بول دے ہی نہیں۔ اگر بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو پھر تڑپ کوئی اور ہوتی ہے۔ یہ پوچھو نا حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ تو وہ عاشق رسول تھے نا، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام مولانا نہیں، بلکہ پوری دنیا کے عالموں کے استاد ہیں مولانا جامی۔ ان کی کتاب ہے شرح ملا جامی، جو تمام مدرسوں میں جب عالم کورس کرتے ہیں نا، تمام مدرسوں میں مولانا جامی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح ملا جامی۔ میں نے بھی اپنے استادوں سے پڑھی ہے۔ یعنی کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کتاب نہیں پڑھتا۔ یعنی تمام عالموں کے استاد ہیں مولانا جامی۔ اور جب حج کیا نا، حج کر کے تو جب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے نعت شریف لکھی۔ بولیے کیا لکھی جی؟ نعت شریف۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور جب اپنا امتی بنایا ہے، غلام بنایا ہے، اپنے قدموں میں بٹھایا ہے تو حضور اب مجھے دور نہیں ہٹانا، اب مجھے دور نہیں ہٹانا۔ وہ شاعر کہتا نا کہ سونے نہیں بھول دے قول اپنے جویں لائی اویں نبھائی سائیاں، سونے نہیں بھول دے قول اپنے جویں لائی اویں نبھائی سائیاں، قدمی لا کے پھر ددکاری نہ اپنے در تو خیر پائی سائیاں، اساں گندیاں مندیاں کوجیاں نو نال کرم دے چوک وسائی سائیاں، آزم جے فقیر دیوانیاں نو اپنے در تو نہ ہٹائی سائیاں، آزم جے فقیر دیوانیاں نو اپنے دارو تو نہ ہٹائی سائیاں۔ انہوں نے فارسی میں نعت شریف لکھی کہ حضور ہمیں اپنے قدموں سے دور نہیں ہٹانا۔ اب جناب یہ قافلہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف چلا، اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکہ شریف سے چلے تھے نا تو لوگوں نے پوچھا امام صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ مولانا جامی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف وہ قافلے کے ساتھ، اس وقت وہ اونٹ گھوڑوں پر وہ پیدل سفر تھے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ چلے۔ بولو کہاں چلے جی؟ انہاں ویندے ہی رہندے ہو کہ پیسے بھی پاندے ہو وچ؟ کی خیال جی؟ بھئی یہ دھیان رکھے کرو، نیت کر کے آیا کرو بھی کم از کم 100 روپیہ تو پا چھڈیا کرو، کو چلو 50 یا جننے کچھ نیت کر کے آندے ہو اچھے، انہاں دا دھیان رکھیا کرو۔ یہ جھولی نہ میری ہوندی ہے نہ انتظامیہ دی ہوندی ہے، خاص مسجد دی جھولی ہوندی ہے۔ کدی ہوندی ہے جھولی؟ خاص مسجد واسطے ہوندے نے، تے نیت کر کے آیا کرو یار کہ چلو 100 50 بندہ پا چھڑے، تے پھر سارا نظام پھر اس طرح ہی چلدا ہے نا، سارے دے نال مل جل کے چلدا۔ اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ شریف سے چلے
اور بڑے عشق و محبت کے ساتھ اب یہ قافلہ چل رہا ہے۔ جب چند منزلیں ابھی طے کی تھی، ادھر گورنر مدینہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار سے نوازا۔ فرمایا گورنر مدینہ فلاں جگہ پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، وہاں پر جاؤ اور ایک جامی نامی شخص ہے، اس کو کہنا تم واپس چلے جاؤ، باقی سارے قافلے کو کہنا کہ روضہ پاک کی زیارت کے لیے مدینہ شریف آ جائیں۔ جامی کو کیا کہنا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اور باقی سارے قافلے کو کہنا کہ تم مدینہ شریف آ جاؤ۔ اب گورنر مدینہ صبح اٹھے، 20 سواروں کو ساتھ لیا، اور اس جو حضور نے جگہ بتائی تھی نا، اس جگہ پر جو ہے وہ جناب پہنچے اور جا کے پوچھا بھئی تم میں مولانا جامی کون ہے، تم میں جامی کون ہے؟ تو وہ ظاہراً نحیف سے آدمی، کمزور سے آدمی، سادہ سے آدمی کھڑے ہو گئے، جی میں جامی ہوں۔ ظاہراً کمزور سے، نحیف سے، سادہ سے آدمی، میں جامی ہوں۔ کہا تمہیں روضہ پاک پہ جانے کی اجازت نہیں، تم واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ۔ اور باقی قافلے کو کہا بھئی کوچ کرو تم مدینہ شریف کی طرف۔ اب مولانا جامی ادھر کو اور سارا قافلہ مدینہ شریف کو چلا۔ اب یہ تو اس عاشق سے پوچھو نا جو سچی تڑپ لے کے جا رہا ہو۔ اس موقع کے لیے وہ اعظم چشتی نے کہا ہے نا، وہ دور جا کے تھوڑا سا چل کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، تیز تلوار فراق والی پئی عاشقاں دے سینے چیر دیے، تیز تلوار فراق والی پئی عاشقاں دے سینے چیر دیے، دن رات آرام نہ چین دلوں، چال بدلی ہوئی ایسی تقدیر دیے، دکھاں درداں دی ایسی ہوا چلی، کوئی سنے نہ اس دلگیر دیے، آزم پتہ نہیں قسمتاں ماریاں نو اے سزا کیڑی تقسیر دیے، آزم پتہ نہیں قسمتاں ماریاں نو اے سزا کیڑی تقسیر دیے۔ اور تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے، روتے رہے، صبح کا وقت تھا، روتے رہے، دن ڈھلا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر گزری تو بکریوں کا ایک ریوڑ گزرنے لگا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، چند چرواہے تھے وہ ان کو لے کے جا رہے تھے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ شریف لے کے جا رہے ہیں بکریاں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ مدینہ شریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو مولانا جامی مسکرائے اور کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جاؤ تم، اور فوری طور پہ جناب وہ بکری کا نقشہ دھاڑ کے نہ وہ بکریوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور یقین کریں جنہوں نے زیارت کرائی اللہ دوبارہ زیارت کروائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو دکھائے۔ وہاں پر وہ ظاہراً وہ پتھریلی زمین ہے، وہاں پر تو سیدھا چلنا مشکل ہے، تو وہ جناب وہ اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پر چلتے رہے، سارا دن اسی طرح چلتے رہے۔ اگلی رات پھر گورنر مدینہ کو زیارت سے نواز دیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے گورنر مدینہ وہ جامی کا کیا کیا؟ کہا حضور اس کو واپس بھیج دیا میں نے، باقی سارے قافلے کو کہا آ جاؤ، اس کو کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ فرمایا وہ واپس نہیں گیا، وہ بکریوں کے اجڑ میں پھر آ رہا ہے، وہ واپس نہیں گیا، وہ بکریوں کے ریوڑ میں پھر آ رہا ہے۔ کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ وہ بکریوں کا اجڑ رکا ہوا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اب گورنر مدینہ جو ہے نا، وہ صبح سواروں کو ساتھ لیا اور وہاں پر جا کے بکریوں میں سے نکال لیا۔ بکریوں میں سے جب نکالا، کہا میں نے کہا تھا ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، تکریم سے کہا تھا واپس چلے جاؤ، تم نہیں گئے، اب تمہیں قید کیا جائے گا، اب چھوڑا نہیں جائے گا، قید کیا جائے گا۔ انہوں نے مسکرائے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، جیلہ میں تو مدینہ شریف جینا۔ شاعر کہتے نا قیدی محبوب دی زلف دا میں نے شوق نہیں مور رہائیاں دا، قیدی محبوب دی زلف دا میں نے شوق نہیں مور رہائیاں دا، سدا یاد محبوب وچ غرق رہنا، ایہو کار تے کم سدائیاں دا، اوہو عاشقاں وچ شمار ہون جڑے چکدے نے بھار جدائیاں دا، آزم جنہاں دا عشق ایمان ہوئے انہاں نے خوف نہیں پھر رسوائیاں دا۔ قیدی محبوب دی زلف دا میں نے شوق نہیں مور رہائیاں، جا کے ان کو جیل میں بند کر دیا۔ تیسری رات پھر گورنر مدینہ کو آقا علیہ السلام نے دیدار سے نواز دیا۔ فرمایا جامی کا کیا کیا؟ کہا حضور واپس بھیجا تھا وہ نہیں گئے، اب ان کو قید کر دیا ہے۔ کہا یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، ان کو قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا حضور کہا تھا واپس جاؤ، تو وہ گئے نہیں۔
کہا وہ کوئی گناہ گار نہیں، وہ کوئی سیاہ کار نہیں، وہ کوئی عیب دار نہیں، وہ تو ہمارا سچا عاشق رسول ہے، وہ تو قابل فخر امتی ہے۔ بس بات یہ ہے وہ عشق لے کے، وہ محبت لے کے ہمارے روضہ پاک پر آ رہا تھا۔ ان کا عشق اور محبت کا جواب یہ تھا کہ باہر نکل کے ان کا استقبال کیا جاتا، جو ظاہر ممکن نہ تھا، اور قیامت برپا ہو جاتی۔ اس لیے کہا ہے وہ کوئی مجرم نہیں، وہ تو سچا عاشق رسول ہے، وہ تو سچا عاشق رسول ہے۔ اب وہ گورنر مدینہ اسی وقت اٹھے اور جا کے جیل میں خود وہاں پہنچے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ مولانا جامی ایسے نظریں جھکائے ہوئے تھے، آنکھوں کو اٹھایا اور کہا کہ گورنر مدینہ اب کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مجھے معاف کر دو، حضور مجھے معاف کر دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ تو سچے عاشق رسول ہیں، جو محبت اور عشق لے کے آ رہے تھے، اگر آ جاتے تو آپ کی عشق اور محبت کا یہ جواب تھا کہ ظاہراً نکل کے استقبال کرنا پڑتا، اس لیے کہا ہے واپس چلے جاؤ۔ ویسے حضور کوئی اور آپ حکم کریں تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور آپ واپس تشریف لے جائیں۔ وہ سامان تھوڑا سا پکڑا اور وہ اپنا واپس ہونے لگے، اور پھر روتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے نا۔ یہ تو ان عاشقوں سے پوچھو نا جن کو مدینہ شریف سے جب واپسی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں نا، یا رب ہور نہ منگا تے تو مینوں یار دے دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشتے وہ سونا شہر بکھا دے۔ اور یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سچے عاشق رسول، دل میں روضہ پاک کی تڑپ موجود تھی۔ اور یاد رکھو، ہر مسلمان عاشق رسول کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، دل میں یہ خواہش ہے، بولو سارے، دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دیں، حج بیت اللہ کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل الوصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے جس طرح باقی معاملات کے لیے کوشش کرتے ہو نا، اس کے لیے بھی کوشش ضرور کرو، کو دعا کرو، باقی معاملات جو کرتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو فضائل حج پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، گھر والوں کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ